آپ پنڈی میں اپنے مدرسے سے دوسرے محلے میں اگر آپ تقریر کے لیے جائیں تو آپ 80,000 روپے 1 لاکھ روپے لیتے ہیں۔ کئی بار امیر اہل سنت اور دیگر مبلغین اس بات کو برملا بیان کر چکے ہیں کہ قادیانی کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ آپ نے کس قدر خیانت کی ہے کہ آپ نے ایک خلط ملط کر کے کہ یہ اتنے پیسے آ رہے ہیں اور یہ اللہ تللے پہ لگ رہے ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے سارے اللہ تللے رکھے ہیں بقول آپ کے۔ آپ خود بتائیں کہ یہ جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں کیا اس کے اوپر پیسہ نہیں لگتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حنیف قریشی صاحب نے دعوت اسلامی کے حوالے سے پھر ایک ویڈیو بنائی جس کے اندر اس نے اپنی ویڈیو کو عنوان یہ دیا کہ دعوت اسلامی کی بدعنوانیاں یا چندے کے حوالے سے بے قاعدگیاں۔ اس طرح کا عنوان دے کے حنیف قریشی صاحب نے اپنی ویڈیو کے اندر دعوت اسلامی کے UK کے حوالے سے جو چیریٹی ایک سسٹم ہے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ تو اپنی ویڈیو کے اندر جو بھی آمدن تھی اس کا بھی ذکر کیا اور جہاں جہاں پہ خرچ ہوا اس کا بھی ذکر کر دیا۔ ایک لحاظ سے یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ جہاں جہاں دعوت اسلامی نے اس پیسے کو، مال کو خرچ کیا ہے وہ انہوں نے خود ہی بتا دیا اور وہ آن دا ریکارڈ موجود ہے، لیکن اس کے اندر انہوں نے کافی ساری باتوں میں خیانت کی ہے اور اپنی طرف سے حاشیہ لگا کے باتیں کر دی جو بے بنیاد ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور دعوت اسلامی پر جس طرح پہلے سے یہ الزامات لگاتے جا رہے ہیں، بے جا اعتراضات کرتے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کے اندر بھی انہوں نے بے جا الزامات اور اعتراضات کی بارش کر دی ہے۔ تو انہوں نے کچھ اخراجات تو بتائے اور اکثر جو اخراجات ہیں وہ انہوں نے نہیں بتائے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں اپنے چاہنے والوں سے، دعوت اسلامی کے چاہنے والوں سے جو دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، جو اہل سنت سے عقیدت رکھتے ہیں، اہل سنت کا درد دل رکھتے ہیں، ان کے لیے میں دعوت اسلامی کے کاموں کی ایک جھلک رکھتا ہوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اس پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کا پیغام، دین کا پیغام 150 سے زائد ممالک میں، تقریباً 200 ممالک میں پہنچ چکا ہے۔ چاہے ہیلتھ کی فیلڈ ہو یا ایجوکیشن کی فیلڈ ہو، ویلفیئر کی فیلڈ ہو، دینی کاموں کی فیلڈ ہو، ہر فیلڈ کے اندر دعوت اسلامی نے نمایاں کارکردگی امت کو عطا فرمائی ہے اللہ کی رحمت سے۔ دعوت اسلامی کے جو مدارس ہیں جن کے اندر حفظ بھی کروایا جاتا ہے، جامعات جو ہیں جن کے اندر درس نظامی کروائی جاتی ہے، یہ دونوں ملا کے تقریباً 14,000 برانچز پوری دنیا کے اندر دعوت اسلامی کی موجود ہیں، جن کے اندر بچے حفظ کرتے ہیں اور درس نظامی عالم کورس کرتے ہیں۔ مدارس میں، ان جامعات میں ٹوٹل جو بچے پڑھ رہے ہیں، زیر تعلیم ہیں، جو حفظ بھی کر رہے ہیں، درس نظامی بھی، ان کی تعداد تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اور جو بچے پڑھ کر فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، جنہوں نے حفظ کر لیا، درس نظامی کر لی، ان کی تعداد تقریباً 5,30,000 سے زیادہ ہے۔ دعوت اسلامی وہ پیاری تنظیم ہے اللہ کی رحمت سے ایک سال میں 600 مساجد بنانے والی ہے۔ تو کیا ان 600 مساجد کے اوپر پیسہ نہیں لگ رہا؟ کیا جو بچے فی سبیل اللہ مدارس اور جامعات میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے اوپر پیسہ نہیں لگ رہا؟ وہ جس بلڈنگ میں رہتے ہیں اس کی الیکٹرک کا، اس کے گیسز کا، اس کے پانی کے جو اخراجات ہیں وہ کہاں سے پورے ہو رہے ہیں؟ اسی طرح الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت 200 سکول سسٹم برانچز ہیں جن کو دارالمدینہ کہا جاتا ہے، ان کے اندر تقریباً 40,000 بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں۔ اسی طرح کالج کا سسٹم ہے، یونیورسٹی ہے، ابھی اسلام آباد کے اندر G11 کے اندر یونیورسٹی بنائی گئی۔ اسی طرح اگر ہم میڈیا پہ دیکھیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل 3 زبانوں میں چل رہا ہے، اردو زبان میں، انگلش میں، بنگالی زبان میں۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں تو کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کے اوپر دعوت اسلامی دین کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچا رہی؟ سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی اگر فین فالوئنگ ملائی جائے تو تقریباً 5.5 کروڑ سے زیادہ دعوت اسلامی کے فالورز ہیں جو دعوت اسلامی کو سنتے ہیں، پیغام کو دل و دماغ سے، اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بچوں کے حوالے سے دیکھیں تو بچوں کی تربیت کے لیے دعوت اسلامی نے اسلامی آداب سنتیں سکھانے کے لیے کارٹون کی صورت میں یہ پروجیکٹ بھی شروع کیا ہے، جس کے اوپر کئی ملین جو ہے ویوز آتے ہیں اور بچوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ اگر ہم ویلفیئر کے حوالے سے بات کریں تو الحمدللہ دعوت اسلامی اس کے اندر بھی ایک اپنا کردار رکھتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ کووڈ-19 کے اندر دعوت اسلامی نے تقریباً 1 کروڑ افراد تک امداد پہنچائی ہے، اور پھر تھیلیسیمیا کے جو مریض تھے ان تک 60,000 جو بلڈ بیگ ہیں وہ ان کو ڈونیٹ کیے گئے۔ سیلاب میں دعوت اسلامی نے اربوں کی فنڈنگ جو ہے وہ مسلمانوں کو کی ہے، عشاقان مصطفیٰ کو کی ہے۔ 5,000 سے زائد گھر دعوت اسلامی نے بنا کر دیے ہیں، اور ابھی بھی دعوت اسلامی کا جو FGRF ہے وہ بنا کے لوگوں کو دے رہا ہے۔ 2022 میں ترکی اور شام میں جو زلزلہ آیا اس کے اندر لاکھوں لوگوں تک امداد پہنچائی گئی۔ اگر ہم انوائرمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے اب تک 30
لاکھ پودے جو ہے وہ ملک پاکستان میں لگا دیے ہیں، اور یہ نعرہ بھی دیا ہے کہ پودا لگانا ہے اور درخت بنانا ہے۔ اسی طرح اگر ہم معذور بچوں کے حوالے سے بات کریں تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے لاکھوں معذور بچوں کے علاج کے لیے پاکستان کے اندر مختلف مقامات پر 4 مقامات پر سینٹر بنا دیے ہیں جن کے اندر معذور بچوں کا علاج ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیگر کورسز دیکھتے ہیں، لینگویج کورسز ہیں، کمپیوٹر کورسز ہیں، دیگر گرافک کورسز ہیں، یعنی ایسے کورسز بچوں کو کروائے جا رہے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ اپنی آمدن میں، اپنے روزگار میں وہ اچھا خاصا اضافہ کر سکتے ہیں۔ مدنی ہوم دعوت اسلامی نے بنا کے دی ہے، یتیم خانہ جس کے اندر لاوارث بچے، یتیم بچے، وہ وہاں پہ ان کو رہائش دی جاتی ہے، ان کو پناہ دی جاتی ہے۔ اسی طرح الحمدللہ ہیلتھ کی فیلڈ میں دیکھیں تو دعوت اسلامی نے مدنی ہیلتھ کیئر اور مدنی کلینک کا قیام کر دیا ہے جن کے اندر غریب لوگ آ کے وہ کم پیسوں کے اندر جو ہے وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں، اور جو غریب لوگ وہ ہاسپٹل میں نہیں آ سکتے، دعوت اسلامی نے ایک ایسی وین بنائی ہے کہ جس کے اندر سارا ایک سیٹ اپ رکھا ہے، اور وہ غریب علاقے میں جا کے لوگوں کے گھروں تک جا کے وہ ان کا علاج بھی کرتے ہیں اور ان کو دوائیاں بھی دیتے ہیں، اور یہ پھر معاملہ رکنے والا نہیں ہے، انشاءاللہ مزید بھی یہ اس طرح کی وینز بنے گی۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ہیں، پھر تربیتی کورس ہیں، مدنی قافلہ کورسز ہیں، دیگر دینی کام ہیں جن کے اوپر اربوں روپے لگتے ہیں۔ خود دعوت اسلامی کا یہ ماننا ہے، کہنا ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی وہ تحریک ہے کہ جس کا سالانہ جو خرچ ہے وہ 100 ارب ہے، اور یہ اللہ کی رحمت سے اشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عوامی اہل سنت دعوت اسلامی پر اعتماد کرتی ہے اور دعوت اسلامی کو اپنا چندہ پیش کرتی ہے، اور دعوت اسلامی صحیح شرعی تقاضوں کے مطابق دینی کام کر رہی ہے۔ 2024 کے اندر جو ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ دعوت اسلامی کا صرف پاکستان کے اندر جو اجیروں کا اور باقی معاملات کا جو خرچہ ہوگا وہ تقریباً 17 سے 18 ارب تک ہوگا۔ تو دعوت اسلامی کا دینی کام جو ہے وہ حنیف قریشی صاحب یہ کس نے بیان کرنا تھا؟ آپ نے تو یہ باتیں کر کے لوگوں کو ابہام میں ڈالنے کی کوشش کر دی۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے، میں نے ابھی اس میں سے صرف 5% آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگر دعوت اسلامی کا 95% دیگر سارے کاموں کو بھی یہاں پہ رکھا جائے تو یہ ویڈیو بھی بہت لمبی ہو جائے گی، اور تھوڑے سے وقت میں دعوت اسلامی کے سارے کام یہاں پہ بیان نہیں ہو سکتے۔ تو آپ نے کس قدر خیانت کی ہے کہ آپ نے ایک خلط ملط کر کے کہ یہ اتنے پیسے آ رہے ہیں اور یہ اللہ تللے پہ لگ رہے ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے سارے اللہ تللے رکھے ہیں بقول آپ کے۔ آپ خود بتائیں کہ یہ جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں کیا اس کے اوپر پیسہ نہیں لگتا؟ آپ پنڈی میں اپنے مدرسے سے دوسرے محلے میں اگر آپ تقریر کے لیے جائیں تو آپ 80,000 روپے 1 لاکھ روپے لیتے ہیں۔ آپ کی گاڑی میں کون سا ایسا ڈیزل یا پیٹرول ڈلتا ہے کہ جو 1 لاکھ سے کم دوسرے محلے میں، تیسرے محلے میں یا دوسرے علاقے میں نہیں جا سکتی؟ تو دعوت اسلامی کے تو قافلے در قافلے جو ہیں مدنی قافلے وہ دیگر ممالک میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے جو مبلغین دعوت اسلامی ہے وہ کئی ہزار کفار کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر چکے ہیں، کئی لاکھ بے نمازیوں کو وہ مسجد میں لا چکے ہیں، ان کو نمازی بنا چکے ہیں، اور یہ سارا اللہ کی رحمت سے ہے۔ تو حنیف قریشی صاحب نے اپنی ویڈیو کے اندر بہت زیادہ خیانتیں کی ہیں، کچھ معاملات جو ہیں وہ UK کی چیریٹی کے حوالے سے شیئر کیے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو بیرون ممالک کے معاملات ہوتے ہیں وہاں ان کے ٹیکسز اور دیگر جو مدات ہوتی ہیں، ٹیکسز ہوتے ہیں اور کئی اور مدات ہوتی ہیں جن کے اندر ان کو پیسے جمع کرانے ضروری ہوتے ہیں، بغیر اس کے وہاں پہ نظام نہیں چل سکتا۔ تو حنیف قریشی صاحب نے بڑی ہی بددیانتی اور خیانت کے ساتھ ان ٹیکسز کو اور ان جو دیگر مدات میں پیسے ان کو جمع کرائے جاتے ہیں ان کو سود کے اندر شمار کر دیا ہے۔ اس کے اوپر میں مکمل تحقیق کر کے انشاءاللہ مزید اس کے اوپر آپ دوستوں سے شیئر کروں گا کہ اس بندے نے کیا کیا خیانت کی ہے۔ حنیف قریشی نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ بات بھی کر دی کہ دعوت اسلامی جو ہے وہ بیوہ کی تصویریں وغیرہ دکھا کے بڑے جذباتی ہو کے یہ بات کر دی کہ بیوہ کی پکچر دکھا کے جو ہے وہ فنڈنگ کی ہے۔ ارے دعوت اسلامی وہ تحریک ہے کہ بیوہ کا نام لے کے بھی کبھی اس نے فنڈنگ نہیں کی، صرف اور صرف دعوت اسلامی جو ہے وہ دین کے کام پر چندہ لیتی ہے، اور الحمدللہ اب تو دعوت اسلامی کا وہ وقت چل رہا ہے، اللہ کی رحمت سے اللہ نے اس سے دین کا کام لیا کہ دعوت اسلامی کو چندہ مانگنا نہیں پڑتا، بلکہ لوگ خود دعوت اسلامی کو چندہ دیتے ہیں، انہیں اس بات کا علم ہے کہ عین شرعی تقاضوں کے مطابق یہ دین کا کام کرتی ہے اور ہمارے اخراجات وہاں پہ صرف کرتی ہے۔ الغرض حنیف قریشی صاحب نے اپنی ویڈیو کے اندر کافی سارے دعوت اسلامی کے اخراجات بتا دیے، اور جو اخراجات رہتے تھے جو انہوں نے نہیں بتائے ان میں سے کچھ فیصد میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور باقی دعوت اسلامی کا دینی کام کھلی کتاب کی مانند ہے۔ الحمدللہ بڑھ چڑھ کر دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، اور جو آپ اشاقان مصطفیٰ
दावत इस्लामी के साथ ताउन फरमा रहे थे वो इस ताउन को बढ़ा दें, ताकि हम इस बात का अमली सबूत दें कि दावत इस्लामी अल्लाह की रहमत से पीछे होने वाली नहीं है। अल्लाह के फजल और रहमत से दावत इस्लामी का काम बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों से शेयर करूंगा कि वो कौन सी मद्दात और टैक्सीज है कि जो बैरून मुमालिक में बैंकों में जमा कराने लाजमी होते हैं। एक बात हनीफ कुरैशी ये भी करते हैं कि दावत इस्लामी ने वहां की हुकूमत से फंडिंग लेके जो है वो मदनी चैनल चलाया है, तो फिर ये जनाब उस मदनी चैनल पे कादियानियों को कैसे कहेंगे काफिर। तो जनाबे वाला दावत इस्लामी ने मदनी चैनल पर खुल्लम खुला ये कहा है कि कादियानी काफिर है, काफिर है, काफिर है। कई बार अमीर सुन्नत और दीगर मुबल्लिगीन इस बात को बरमला बयान कर चुके हैं कि कादियानी काफिर है, काफिर है, काफिर है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि हनीफ कुरैशी ने जिन बैंक के टैक्सेस और मद्दात को सूद करार दिया है, तहकीक के साथ बताऊंगा कि वो सूद नहीं बल्कि वो ऐसी मद्दात और टैक्सेस होते हैं कि जो उस मुल्क में जमा करा के उसके मुताबिक वहां पे निजाम करना होता है। क्योंकि इसके ऊपर तहकीक इसलिए जरूरी है कि जो एतराज करने वाला होता है ना वो अंधा होता है, उसने बगैर इल्म और तहकीक के एतराज करना होता है, लेकिन जब जवाब देना हो तो उसकी मालूमात जरूरी होती है। जो भी दावत इस्लामी से मोहब्बत करता है, दावत इस्लामी से अकीदत रखता है, आले सुन्नत से मोहब्बत करता है, मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करे ताकि पता चले कि दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह कितना दीन का काम कर रही है। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। वीडियो को लाइक शेयर और पेज को फॉलो कर दें।